میرا نام یاسمین ہے۔ میں وہ بدنصیب لڑکی ہوں جسے قسمت نے ایسے موڑ دیے کہ سانس لینا بھی گناہ لگنے لگا۔ وہ رات جب مجھے میرے اپنے خون نے ٹھکرا دیا، میں نے جان لیا کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، صرف یہ جسم رہ گیا ہے جو اب بوجھ بن چکا ہے۔ چچا نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھر کے صحن میں گھسیٹتے ہوئے باہر پھینکا، جیسے میں کوئی مردہ کتے کی لاشا ہوں، اور چچی وہ دروازے پر کھڑی تنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی، لے جاؤ اسے، لے جاؤ اس کو یہاں سے، جسے روٹی چاہیے وہ اب قبر کھود کے خود لے لے، مفت خور کہیں کی۔ میں صرف روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، چچا کے پیر پکڑتی رہی کہ مجھے مت نکالے، میں برتن دھو لوں گی، جھاڑو دے دوں گی، بچا ہوا کھا لوں گی، لیکن اس دن روٹی سے بھی قیمتی چیز چھن گئی، وہ تھی عزت نفس۔ میرے پاؤں چھل گئے اور شام کی ٹھنڈی زمین پر میں ننگے پاؤں بھاگتے جا رہی تھی، جیسے کوئی پاگل بلی ہو جسے کتوں نے کاٹ لیا ہو۔ گلیوں سے نکل کر میں اس سنسان سڑک پر آ گئی جہاں کبھی ابو مجھے سائیکل پر اسکول چھوڑنے آیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، ابو مجھے کہتے تھے، میری یاسمین چمکتے سورج جیسی ہے، جہاں جائے گی روشنی کرے گی۔ اور آج میں وہی روشنی تھی جس پر ہر در بند ہو چکا تھا۔ سڑک سنسان تھی لیکن آسمان چیخ رہا تھا، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، اور بارش کی پہلی بوند میرے کانوں میں گری تو میں کانپ اٹھی۔ وہ بارش جیسے اللہ کی گواہی ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مظلوم ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، شاید بخار یا بھوک کی وجہ سے میں 2 دن سے کچھ کھائے بغیر گزار رہی تھی۔ درخت کا ایک سایہ نظر آیا تو میں رینگتی ہوئی اس کے نیچے جا پہنچی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں خون آلود اور ہاتھوں میں چھالے تھے۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے خود پر لپیٹا اور گٹھڑی بن کر اس درخت کے نیچے لیٹ گئی، جیسے قبر میں جا رہی ہوں۔ بارش تیز ہو چکی تھی، میری ہچکیاں اس کی گڑگڑاہٹ میں دبنے لگی۔ میں نے خدا کو پکارا، یا اللہ، اگر واقعی تو ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اب زندہ نہیں رہا جاتا۔ میں موت کے در پر تھی کہ اچانک میری گردن کے پاس کوئی سایہ محسوس ہوا۔ میں ڈر کے مارے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور مجھ پر حملہ کرے گا یا کوئی درندہ مجھے کھینچ لے جائے گا، جیسے چچی کہا کرتی تھی، ایسی لڑکیاں جنگلوں میں مر جاتی ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر جو ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک نرم مگر طاقتور بازو نے مجھے سمیٹا۔ میں نے تھوڑی آنکھ کھولی تو سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے سرگوشی کی ایک عجیب مگر مانوس زبان میں جو میرے دل کو سکون دے گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، چپ ہو جاؤ، آج سے تم میری ہو، تجھے وہ سب ملے گا جس کا تو نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے آگ ہو، مگر ان میں محبت کی حرارت تھی، زخم دینے والی نہیں۔ میرا سر کندھے پر تھا اور میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، مگر اس لمحے اس نے مجھے ویسا ہی احساس دیا جیسے میرے ابو مجھے بازو میں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم فضا میں بلند ہو رہے تھے، جیسے زمین نے مجھے تھامنے سے انکار کر دیا ہو اور آسمان نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ نیچے درخت، چھتیں، گلیاں سب پیچھے رہ گئیں۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ دنیا کتنی بے رحم تھی، اور یہ جو مجھے لے کر جا رہا تھا وہ کتنا مہربان تھا۔ تو کون ہے؟ میں نے تھر تھراتی آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے جواب دیا، میں شاہد جنات کا خاص بندہ ہوں اور تو اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ شاہد جنات؟ میں نے کانپتے ہوئے دہرایا، کیا وہ انسانوں کو بھی اپنے محل میں لے جاتا ہے؟ نہیں، وہ ہنسا، لیکن تو انسانوں جیسی نہیں، تیرے آنسوں نے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے لے جاؤں، تم اس کی خاص نظر میں آ گئی ہو۔ میں اس وقت کچھ نہیں سمجھی، میری سمجھنے والی حالت ہی نہیں تھی، مجھے تو اپنی حالت کا ہوش تک نہیں تھا۔ اس وقت میرا دل ایک کرب سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بدن پر جمی مٹی، کپڑوں کی بدبو، خون کی بو، سب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مہک میرے اندر اتر رہی ہو، جیسے کسی نے میرے زخموں پر نرم پھونکے ماری ہوں۔ فضا میں خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو صرف خوابوں میں آتی ہے، اور میں
میں بھی خواب کا حصہ بن چکی تھی یا شاید ایک نئی دنیا کا حصہ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے مارا نہیں، بچایا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں یا شاید مر چکی ہوں اور کسی جنتی جگہ پر پہنچ گئی ہوں جہاں چاروں طرف سکون کے بادل تھے۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ اٹھیں جیسے برسوں بعد مقفل دروازے کی چٹخنی کھل رہی ہو۔ سامنے کی چھت جو نیلے اور سنہری رنگ کی تھی ایسے جگمگا رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے اس پر اتر آئے ہوں۔ خوشبو ایسے جیسے چاندنی رات میں کوئی سفید گلاب برس رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایسی خاموشی جو چیختی نہیں، تسلی دیتی ہے۔ میرا بدن ریشمی بستر پر تھا جو اتنا نرم جیسے بادلوں میں لیٹی ہوں۔ میری انگلیوں کے نیچے کی چادر اتنی باریک اور خاص محسوس ہو رہی تھی کہ میری عمر کی ساری تھکن دکھ جیسے ان دھاگوں نے اپنے اندر سمو لیا۔ میری پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاید نیند میں بھی روئی تھی یا شاید وہ درد تھا جو میری رگ رگ میں چھپا ہوا تھا اور اب موقع پا کر آنکھوں کے راستے نکل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی۔ میرے کمرے کی چھت پر جڑے فانوس، دیواروں پر جمی قیمتی پینٹنگز اور فرش پر بچھے مخملی قالین نے مجھے بتایا کہ اب میں وہ یاسمین نہیں رہی جو چچا کے صحن سے گھسیٹ کر باہر نکالی گئی۔ میں نے اپنی انگلیوں سے بستر کی ریشمی تہوں کو چھوا، پھر اپنے جسم کو چادر میں لپیٹا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ خواب نہیں، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خواب ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے حلق سے دبی ہوئی سسکی نکلی۔ میں نے خود سے کہا، کاش امی ابو ہوتے جو میرا درد سمجھ پاتے۔ میری آواز میری ہی سماعت کو چیر گئی۔ ایک ایسا زخم جو میں نے برسوں دبایا تھا آج اس خاموش محل کی پرشکوا دیواروں کے بیچ پھر سے جاگ اٹھا۔ میری ماں جو کبھی میری چوٹی گونتے ہوئے دعائیں پڑھا کرتی تھی، ابو جو تھکے ہرے دن کے بعد بھی میرے لیے چاکلیٹ لانا نہیں بھولتے تھے، آج اگر وہ ہوتے تو سب دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ شاید میری ماں بالوں میں تیل لگاتی کہتی، دیکھو یاسمین، اللہ کے بندے کتنے رحم دل ہوتے ہیں، اس نے تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچایا۔ اور ابو مجھے گود میں اٹھا کر کہتے، میری شہزادی، آخر شہزادی جیسی زندگی میں ہی تو رہنے والی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوڑنے لگا جب میں چھوٹی تھی۔ ہمارے گھر کے صحن میں نیم کا درخت تھا، ماں نے جھولا باندھا تھا اس پر، میں گھنٹوں اس میں جھولا جھولا کرتی اور ماں پیار سے جھلاتی۔ ابو سامنے بیٹھے چائے پیتے ہنستے ہوئے کہتے، یہ جھولا صرف یاسمین کے لیے ہے کیونکہ یہ ہماری جان ہے۔ پھر وہ شام آئی جس نے سب بدل دیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ کمزوری، زخم اور تمام دکھ جیسے ایک دم بوجھ بن گئے۔ تبھی نرم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اب جاگ گئیں؟ شاہ کا حکم ہے جب وہ جاگے تو انہیں سکون دیا جائے، سوال نہ کیا جائے بلکہ پوچھا جائے کہ کیوں نہیں۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ملکہ عالیہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کی تمام خادمائیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اب ہمیں حکم کریں، آپ کے حکم پر ہر چیز پیش کی جائے گی۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرے سامنے ایک نوجوان سی لڑکی کھڑی تھی جس کا لباس چاندی کے تاروں سے بنا تھا، آنکھیں نیلگوں تھیں اور چہرے پر وہی سکون جیسے کسی پری سی لڑکی ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یہ میں کہاں ہوں؟ کون ہو؟ مجھے کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ وہ مسکرائی جیسے میرے ڈر پر شفقت کھا رہی ہو۔ اس نے کہا، ملکہ یاسمین، تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں وہ جگہ مل گئی جہاں تمہیں کوئی چوٹ نہیں دے سکتا۔ شاہ جنات نے تمہیں چنا، بچایا۔ شاہ جنات؟ میرے دل میں ہزاروں سوال جنم لینے لگے۔ کیا وہ انسان ہے؟ کیا میں قید میں ہوں یا یہ کوئی اور دنیا ہے؟ میرے ہونٹوں سے صرف ایک سوال نکلا، کیا میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، جن کے ہاں وقت کا اصول اور ہوتا ہے، جنہیں کھو چکی ہو، اب وہ صرف یادوں میں ہیں، لیکن شاہ جنات کی دنیا میں تمہیں وہ سب ملے گا جو انسانوں نے تم سے چھینا، عزت، سکون، محبت اور شاید تمہاری اصل پہچان۔ ہاں، اگر شاہ جنات اس بات پر رضامند ہو کہ وہ تمہیں ساری چیزوں کا اختیار دے دے تو تم ہر چیز کر سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے اندر گھس گئے جیسے کوئی گہری نیند میں خواب کی گونج۔ میں نے خود کو بستر میں لپیٹا، آنکھیں بند کی اور دل میں خواہش جاگی، اگر اس نئی دنیا میں واقعی مجھے وہ سب مل سکتا ہے جو مجھ سے چھین گیا تو میں تیار ہوں، مگر پہلے مجھے اپنا آپ جوڑنا ہوگا۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ صرف مظلوم یاسمین نہیں، میں وہ ہوں جسے شاہ جنات نے ملکہ بنانے کا ارادہ کیا، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے ماضی کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے ان زخموں کو کھولنا ہوگا جن پر میں نے خاموشی کے پھائے رکھے تھے۔ مجھے سب یاد ہے،
ایک لمحہ ایک ایک صدا. میں اس وقت صرف 6 برس کی تھی، لیکن 6 برس کا دل بھی ماں باپ کے بغیر دنیا کی صفاقی کو جاننے لگتا ہے. میری دنیا چھوٹی تھی، امی کی گود، ابا کے کندھے، چھوٹا صحن جہاں میں شام کو گڑیا سے کھیلتی. ہم غریب لوگ تھے مگر ہماری خوشیوں میں کبھی غربت کی گڑی شامل نہیں تھی. میری امی نرم مزاج، ہنستی، ہمیشہ میری ہر بات پر ماتھا چومنے والی، اور ابا وہ تو جیسے فرشتہ تھے. ہر رات مجھے قصے سناتے، کبھی جادو کرنی، کبھی شعر، اور اکثر کہتے میری بیٹی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی. میں خوش ہو کر امی سے کہتی امی میں بیماروں کو ٹیکہ لگاؤں گی. وہ ہنستی اور ان کی ہنسی میں نے اپنی دنیا دیکھی. وہ ایک سنہرا دن تھا یا شاید کالا، جب سورج تو نکلا لیکن میری قسمت غروب ہو چکی تھی. ہم سب صبح تیار ہو رہے تھے، ابا مجھے اسکول چھوڑنے جا رہے تھے. امی نے کہا ہم چلتے ہیں، آج تینوں ساتھ بازار سے یاسمین کی نئی کتابیں بھی لے آتے ہیں. میں خوشی سے اچھل پڑی، جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ایک شہزادی کی طرح زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. ابا نے مجھے سرخ فراق نکال دی، امی نے 2 چٹیاں بنائی، آنکھوں میں سرما لگایا اور کہا میری گڑیا آج بہت پیاری لگ رہی ہے. میں ان کے درمیان بیٹھ کر موٹر سائیکل پر ایسے چمٹ گئی جیسے یہ لمحہ کبھی نہیں جائے گا. ہم نے راستے میں کلفی کھائی، ابا نے مجھے چھوٹی گڑیا بھی لے دی. میں نے امی کے ہاتھ پکڑ کر کہا امی اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ وہ ہنسی، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی بیٹی. کاش وہ جانتی کہ اگلے لمحوں میں ان کا جواب جھوٹا ہو جائے گا. وہ لمحے، وہ چیخ، وہ ٹرک جو سامنے آیا اور بس دھماکہ ہوا. ابا کی گرفت چھوٹی، امی کی چیخ میرے کانوں میں گونجی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. ہوش آیا تو میں ہسپتال تھی، ایک اجنبی عورت پاس بیٹھی تھی، ہر طرف خاموشی. میں نے امی کو پکارا، کسی نے جواب نہیں دیا. میں چیخی، چلائی، پھر اس عورت نے میرے کان میں آہستہ سے کہا بیٹا تمہارے امی ابا اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نے سمجھا مذاق کر رہی ہے، لیکن جب دوڑ کر باہر گئی تو سفید چادروں میں لپٹے 2 جسم دیکھے. میرا بچپن، میری سانس، امید سب ایک ساتھ مر گئی. 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی. نہ وہ قصے سنانے والے ابا رہے، نہ ماتھا چومنے والی ماں. پہلے تو سمجھ نہیں پائی کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، لیکن پھر جب اسکول جانے سے روکا گیا، امی کے ہاتھوں میں کھانے کی جگہ سوکھی روٹی ملی، جب ابا کے بازو کی جگہ چچی کے تانے ملے، تب سمجھ آئی کہ موت صرف جسم کا ختم ہونا نہیں، بلکہ ہر رشتہ، ہر سہارا، ہر دعا کا دفن ہو جانا ہے. میں ہر رات ان دونوں کو خواب میں دیکھتی، اور جب آنکھ کھلتی اندھیری چھت اور ویران بستر میرا منہ چڑھاتا. میرا ننھا دل اکثر سوال کرتا یا اللہ سب کی امی ابا ہیں، میرے کیوں نہیں؟ کیا میں اچھی بیٹی نہیں تھی؟ میں نے درجنوں بار چھت کی طرف دیکھ کر کہا امی واپس آ جاؤ. ابا میں ڈرتی ہوں، لیکن جواب کبھی نہ آیا. سب مجھے یتیم کہنے لگے، جیسے یتیمی میرے ماتھے پر کسی داغ کی طرح چسپاں ہو. محلے کی عورتیں ترس کھا کر چیزیں دیتی، بچے ہنستے، یہ وہ بچی ہے جس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے. میں سنبھلنا چاہتی تھی، لیکن ہر روز کے تانے، چچی کے تانے، بھوک کے دن اور سسکتی راتیں مجھے پھر سے توڑ دیتی. اب جب میں اس محل کے نرم بستر پر پڑی تھی، میرے جسم پر قیمتی کپڑے تھے، تب میری روح ان سفید چادروں میں لپٹے ماں باپ کے ساتھ کہیں زمین کے نیچے دبی محسوس ہوئی. ہر رات سونے سے پہلے میں دل سے ان کی دعائیں دہراتی، یا اللہ میری یاسمین کو کامیاب کرنا، یا اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرنا. اور جب آنکھیں بند کرتی تو وہ آخری چیخ، زوردار دھماکہ، وہ سڑک پر گرا اور امی کی چپل، سب کچھ میرے سامنے آ جاتا. آج رات میں نے آنکھیں بند کی تو امی میرے قریب تھی، ان کے ہاتھوں میں وہی گڑیا تھی جو اس دن مجھے دلائی گئی. ابا ہنس رہے تھے، بولے چلو اسکول چھوڑائیں اپنی بیٹی کو. اور جب میں بھاگ کر ان کی طرف گئی تو اچانک زمین پھٹی، سڑک ابل پڑی، ٹرک آیا، سب چیخوں میں بدل گیا اور میں نے چیخیں مار کر آنکھیں کھولا. میرے بچپن کی بھیانک یادیں ہر رات میرے خواب میں مجھے ڈرانے آتی. ہر بار جب آنکھ بند کرتی تو وہی خوفناک منظر آنکھوں میں سما جاتا. میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ننھے سے ذہن میں وہ اس طرح نقش ہو چکا تھا کہ ہر رات وہی منظر میرے خوابوں میں ایک تصویری اختیار کرتا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس منظر کو دیکھنے سے خود کو روک نہ پاتی. میرے کمرے میں روشنی تھی، دیواریں سجی، مگر میں پسینے میں شرابور، دل کو تھامے کانپ رہی تھی. میں چیخ چکی تھی، کوئی دروازہ کھول کر آیا، شاید وہی شخص جو مجھے یہاں لایا، مگر میں اب کچھ سننے کے قابل نہیں تھی. میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں اب بھی 6 سال کی یتیم بچی ہوں جو سڑک پر اپنی ماں کی چپل ڈھونڈ رہی ہے. میں وہ لڑکی ہوں جس نے کتابوں کو ماں کی گود کی طرح سینے سے لگایا، جو اسکول جاتے ایسے خوش ہوتی جیسے عید ہو گئی ہو. مجھے ابا کی آواز آج بھی یاد ہے جب وہ پہلی بار میرا داخلہ کروانے اسکول گئے. سفید یونیفارم، نیلی پٹی اور 2 ربن سے بندھی چٹیاں، جیسے میں کوئی شہزادی ہوں، جیسے مجھے دنیا کی ہر روشنی ملنے والی ہو.
मेरी बेटी पढ़कर डॉक्टर बनेगी। ये ख्वाब अब्बा की आंखों में इतना गहरा था कि रोज़ फजर से पहले उठकर मजदूरी पर निकलते ताकि मेरी कॉपी, पेन और किताब वक्त पर मिले। और अम्मी, वो हर रात मेरे बस्ते को साफ़ करती, मेरी वर्दी धोती, प्यार से कहती, यास्मीन, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तुम एक दिन बड़ी औरत बनोगी। लेकिन किस्मत को मेरे सपने, बस्ते, मुस्कुराहटें सब नापसंद थी। अब्बा अम्मी के हादसे के बाद जब सब ख़त्म हुआ तो सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं मरे, मेरा स्कूल भी मर गया। किताबें, यूनिफॉर्म, मेरा कलम, सब उनके साथ दफन हो गए। मैं भी रोने से फारिग नहीं हुई कि चची ने मेरी किताबें फाड़ी। किताबें पढ़कर क्या करेगी? कोई लड़का नहीं करेगा इससे शादी, ना माँ बाप जिंदा, ना कोई पैसा पीछे छोड़ गए। हमारे घर पर बोझ बनी हुई है, और ख्वाब डॉक्टर बनने के। मैं संभली, मुंह बंद रखा, सोचा शायद कुछ दिन बाद सब समझ जाएंगे कि तालीम मेरा ख्वाब नहीं, मेरे वालिदैन की आखिरी दुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैंने छुप कर किताब निकाली जो अब्बा ने दिलाई थी। खाला के घर से दीवार पर चढ़कर निकाली थी। उसका आखिरी सफ़ा अब्बा ने चूम कर कहा था, इसमें तुम्हारी मंजिल छुपी है। मैं वो किताब लेकर रात को आंगन के कोने में बैठी चुपकर पढ़ने लगी। इतने में चच्ची ने मुझे देख लिया। वो भाग कर आई, मेरे बाल खींचे, किताब छीनी और कहा, फिर पढ़ाई बदबख्त, हमारी नाक कटवानी है। फिर उन्होंने वो किताब चूल्हे में जला दी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर जलती हुई किताब को देखती रही। मेरा ख्वाब, रिश्ता, मेरे माँ बाप की आखिरी उम्मीद सब धुएं में बदल गया। उस रात मैंने पहली बार खुद को इंसान नहीं, बोझ महसूस किया। जैसे मैं ज़िंदा हूँ मगर ज़िंदा रहने का हक़ नहीं। मैं अक्सर स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती, दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में जाता देखकर मेरी आंखें नम होती। कभी किसी बच्ची का बस्ता थामकर प्यार से कहती, किताब मत छोड़ना, ये तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का साया होती है, तो वह हंसती और मैं रोती। मोहल्ले में कई बार टीचर्स ने कहा, हम फ्री में पढ़ा लेंगे, ये ज़हीन बच्ची है। लेकिन चची ने उन सबको धुतकारा, ये काम करेगी हमारे घर, हम पढ़ाने नहीं लाई इसे। फिर एक दिन मैंने खुद हिम्मत की, मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बेटी के पास जाकर कहा, मैं सफाई कर दूंगी, मुझे पढ़ना सिखा दो। वो मान गई। मैं कई दिन काम करती रही, लेकिन जब चची को मालूम हुआ तो उन्होंने मेरे हाथ पर गर्म चम्मच रख दिया और कहा, अब अगर इल्म की बात की तो ये ज़ुबान काट दूंगी। मैं चुप हो गई। मेरे आंसू ख़त्म हो चुके थे। मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं छोड़ा, बस कहना छोड़ दिया। कभी किसी बच्चे की गिरती किताब उठाकर उसके वर्क छूती, कभी किसी मज़ार की चादर छूती, कोई पुराना अखबार मिला तो उन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करती। लेकिन मुसलसल ज़ख्मों, भूख और तहकीर का सामना हुआ तो किताबों से भी डर लगने लगा, क्योंकि वो ख्वाब में मुझे सज़ा दिलवाने लगे थे। आज मैं जब उस महल की सबसे कीमती बिस्तर पर पड़ी हूँ, मेरे सिराने सोने की तश्तरी में खुशबूदार मशरूब है, दीवारों पर अजीब चमकते मोती। मैं आंखें बंद करती हूँ तो जली हुई किताब, धुआं फिर से घेरता है। यह कनीज़ें मेरा सर सहलाती मर्जी का खाना हाजिर करती हैं, लेकिन मेरे दिल में वही खलात दर्द है, इल्म का, कलम का, मेरे माँ बाप की उम्मीद का, उनकी दुआ का, जो शायद फरिश्तों तक तो पहुँची थी लेकिन दुनिया के इंसानों ने रौंद डाली। काश कोई मुझसे पूछता, यास्मीन तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं यही कहती, मुझे मेरी जली किताब वापस दो, मेरे अब्बा की लिखी आखिरी सत्तर, अम्मी की हंसी, मेरा बचपन कोई लौटा दे मुझे। लेकिन यहाँ इस महल में भी वो अल्फाज गूंजते जो बचपन में मेरे अंदर से चीख बने थे। अगर बचपन का कोई दूसरा नाम रखा जाए तो वो चची का घर होना चाहिए। वो घर जहाँ फरिश्ते कदम नहीं रखते, जहाँ दुआ की आवाज़ दब जाती, रोटी मिलती थी तो जहर की तरह, कपड़ा मिलता जेथड़े की तरह, और मैं अपने वालिदैन की लाडली बेटी वहाँ सिर्फ साया थी। माँ बाप के मरने के बाद मेरा वजूद जैसे बोझ बन गया। चची हर रोज़ यही कहती, मरती क्यों नहीं, मर जा, हमारा बोझ कम हो जाए। मैं रोज़ सुनती, दिल पर पत्थर रख कर अल्लाह से कहती, या रब, ये ज़िंदगी तो तेरी अता है, लेकिन सज़ा क्यों बना दी। मैं अपने ही घर में मेहमान से भी बदतर थी। चची की 3 बेटियां थी, गोरी चिट्टी, साफ लिबास, हर वक्त खुशबू लगी। हर खाने की सबसे नरम रोटी उनके सामने रखी जाती और मेरे सामने वो बर्तन आते जिनमें सालन की खाली तय बची होती, या कभी वो रोटी जिसने उनके हाथों से छुपाया हो या छोड़ दिया हो। चची कहती, एहसान कर रही हूँ तुझ पर, वरना दर दर की ठोकरें खा रही होती आज। रात को जब सर्दी हड्डियों तक उतरती तब चची अपनी बेटियों को 2 कंबल उड़ा देती। मेरे बिस्तर से कंबल खींच कर कहती, तू क्या है, कोई मेहमान, जिंदा है ना, बस काफ़ी है। मैं सर्दी से कांपती, उंगलियां नीली, जब आंखें नींद से हार मानती तो तकिए में मुंह छुपा कर रोती, बस इतना कि आवाज़ उनके कानों तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर आवाज़ गई तो अगली सुबह रोटी की जगह गालियाँ मिलती। एक दिन मुझे भूख लगी थी, सारा दिन मैंने झाड़ू दी, पानी भर कर लाया, चची के कपड़े धोए, मगर शाम को उन्होंने कहा, आज कुछ बचा ही नहीं, जा सो जा। और मैं उनकी बेटी की प्लेट की तरफ देखती जिसमें आधा पराठा था। मेरी नज़रें जमी, लेकिन जैसे ही चाची ने मेरी आंखों में हसरत देखी, वो प्लेट उठाकर कूड़ेदान में फेंकी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आसमान देखा और इतना कहा,
اللہ کیا میری بھوک تیرے لیے کچھ نہیں؟ اگر چچی مجھے مارتی چھوٹی باتوں پر، اگر پانی گرا دیا، کپڑے وقت پر نہ دھوئے، ان کی بیٹی کی بات کا جواب دیا، کبھی چمچ کبھی جھاڑو سے اور اکثر کھلے ہاتھوں سے مار کھا کر میرے جسم پر نشان پڑ جاتے، لیکن درد سے زیادہ وہ جملے رلاتے جو مارتے ہوئے کہتی، تیری ماں کمینی تھی، باپ مفلس تھا، اور تو منحوس ہے۔ مجھے اپنی ماں کی گود یاد آتی، ابا کے ہاتھوں کی تھپکی اور ان کا وعدہ کہ میری یاسمین کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وعدے مر چکے تھے۔ ان کی بیٹی کے پاس صرف صبر کے قیمتی لباس میں قید تھی۔ کبھی مجھے لگتا پاگل ہو جاؤں گی، اپنے گھر میں غلام بن کر رہنا، ہر دن سوچنا کہ شاید کچھ اچھا ہو جائے، ہر رات وہی بھوکی نیند، بے عزتی، وہی محرومی۔ میری آنکھیں اندر ہی اندر چیختی۔ کبھی ان کے برآمدے میں لٹکتی مرغی دیکھتی تو دل چاہتا کہ وہ بولے، کہ وہ میری چچی کو بتائے میں انسان ہوں، لیکن یہاں کوئی نہ بولتا، سب تماشائی تھے۔ محلے والے، رشتہ دار سب جانتے تھے کہ یتیم بچی پر ظلم ہوا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ ایک خالہ تھی جو کبھی کبھار مجھے بسکٹ دیتی، لیکن وہ بھی چچی کے ڈر سے دروازے سے چپکی رہتی، جیسے میں کوئی گناہ ہوں۔ چچی کی بیٹیاں مجھے چوکری کہہ کر بلاتی، اپنی پرانی جوتیاں پہننے کو دیتی اور میں وہی پہنتی، کیونکہ میرے پاس اپنی کوئی چیز نہیں تھی۔ عید آتی، سب نئے کپڑے پہنتے اور میں وہی پرانی قمیض پہنتی جس پر ابا کے آخری دن کی مہک باقی تھی۔ مجھے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا چاہیے، نہ کوئی گلے لگاتا، نہ پیار سے بلاتا، اور میں صرف اللہ سے ایک دعا مانگتی، یا رب مجھے اپنا لے، مجھے ان سب سے آزاد کر۔ وقت کے ساتھ چچی چچا کے گھر کی ٹھوکریں کھاتے 12 سال کی ہو گئی۔ 6 سال کی اذیت جھیلنا کیا ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے؟ یہ وہ آخری رات تھی، یا شاید پہلی، اس زندگی سے باہر جس نے مجھے چبا کر تھوکا۔ میں چچا کے گھر سے آنگن میں بیٹھی تھی، جھاڑو ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی، سارا دن بھاگتی رہی ایک نوکرانی کی طرح، اور جب سورج غروب ہونے لگا چچی کی چیختی آواز گونجی، سنبھالو اس منحوس کو، سارا دن سروں پر سوار رہی ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر چچا کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، ان کی بیوی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھوں میں پلیٹ رکھ رہی تھی، اور میں ان کا سایہ بن کر کھڑی تھی، کچھ کہے بغیر، کچھ سنے بغیر۔ لیکن اچانک چچا نے تھال رکھا، کرسی سے اٹھے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، یا شاید تھکن، یا شاید وہ بوجھ جو ان کے کندھوں پر تھا، میری صورت۔ بس کر دے، نکل جائے یہاں سے، یہ گھر یتیم خانہ نہیں، جا جہاں دل چاہے مر جا کے۔ یہ ان کے الفاظ میرے دل نہیں ہڈیوں پر نقش ہو گئے۔ چچی نے دوپٹہ سنبھالا اور ہنکار کر بولی، ہم نے پال لیا، کافی، نکلو، دفعہ ہو جاؤ، جا کر کسی یتیم خانے کا سہارا لو۔ وہ لمحات جیسے میری زندگی ایک ہلکی سی تھپکی سے ڈھک گئی۔ میں روئی نہ کچھ بولی، بس نگاہیں جھکائی، پرانے چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہاں جا رہی ہو، کسی نے نہیں کہا اندھیری رات ہے باہر مت نکلو۔ میں چپ چاپ نکلی، دروازہ پیچھے بند ہوا، لیکن ایسے لگا جیسے میرا وجود بھی ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ رات کا پہر تھا، سردی بڑھ رہی تھی، میں ننگی سڑکوں پر چلتی، کچھ سوچے بغیر، نہ کسی در کا پتہ، نہ رحم دل انسان کی امید، جو ملا کھو چکی تھی، جو سہارا تھا ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال اور زخموں سے نڈھال ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ میرے پیروں میں چھالے تھے، دل میں درد کی انگنت تہیں، زمین گیلی تھی، ٹھنڈی، لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈ میرے اندر تھی۔ میں نے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا، ستارے خاموش تھے، چاند کسی پردے میں چھپا تھا، ایسے لگا جیسے کائنات نے بھی آنکھیں پھیری ہوں۔ اور تب میری زبان سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ، کیا واقعی میری قسمت اتنی سیاہ ہے؟ کیا میں واقعی اس قابل نہیں تھی کہ کسی کی بیٹی بنوں؟ کیا تم مجھے بھول گیا؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ گرم نہیں تھے، وہ سرد ہو چکے تھے، جیسے میری زندگی مجھے کچھ یاد نہ رہا، کب نیند آئی، کب ہوش گیا، کب تھکن نے بے خبر کیا۔ بس یاد تھی تو وہ تماچے جو آخری بار چچا نے میرے گالوں پر مارے اور مجھے گھسیٹ کر گھر سے نکالا تھا، کہ جا نکل جائے یہاں سے، اپنے 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھاؤں یا تجھے پالوں؟ مجھے ان کی بھی فکر ہے، کیسے اس گھر کا بوجھ سنبھالوں؟ ایک تو بھی میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ لیکن آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی، میں نے خود کو کسی مضبوط سینے پر پایا، گرم نرم محفوظ آنکھیں کھولی تو آسمان اونچا لگا، جیسے میری زمین سے اوپر تھی۔ ایک آواز کانوں میں گونجی، گہری پر جانی پہچانی، آج سے یہ میری ہے، اس کی سزا ختم، اس کی کہانی اب ہمارے جہان میں لکھی جائے گی۔ میں سہم گئی، لیکن اس وجود کے بازو میں ایسا سکون تھا جو میں نے اپنی ماں کی گود کے بعد کبھی نہیں پایا۔ میں نے نیچے دیکھا، وہ برگد کا درخت چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا، میں واقعی فضا میں تھی، ایک وجود میرے ساتھ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں، ترس تھا، ہاتھوں میں زنجیر نہیں، حفاظت تھی، آواز میں قید نہیں، وعدہ تھا، تم مری نہیں یاسمین، بچ گئی، کیونکہ اب تمہیں جینے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا۔ اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ اللہ نے میری فریاد سنی، شاید اس شخص کو بھیجا ہے کسی دعا کی صورت، شاید میرے آنسو کا صلہ دیا۔ میں نے وہ درخت پیچھے چھوڑا، وہ رات، بھوک، کمبل سے چھنی نیند، سب پیچھے رہ گیا۔
آگے کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ لمحہ میری موت کا نہیں، میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو یوں لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں، لیکن خواب بھی اتنے حسین نہیں ہوتے۔ میرے نیچے جو بستر تھا وہ ریشم سے بھی نرم چمکدار، جیسے کسی دودھ یا بادل پر لپٹے ہوں۔ سانس لینے سے جو خوشبو اندر جاتی وہ صرف گلاب یا چنبیلی کی نہیں، بلکہ ایسی چیز کی تھی جس کا نام بھی دنیا میں کسی نے نہ سنا، شاید چاندنی یا آسمان کی بوندیں۔ دیواریں اطراف میں بلند مگر بند نہیں لگتی تھی، بلکہ شفاف، جیسے روشنی میں نہا رہی ہوں، اور وہ دیواریں ہاں جیسے سانس لیتی ہوں۔ ان میں کچھ حرکت تھی، کوئی دھڑکن، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا ہاتھ سینے پر میں نے رکھا، دل ابھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی دنیاوی جگہ نہیں تھی، نہ چچی کا گھر، نہ درخت کے نیچے کی وہ ادمری رات۔ یہ کچھ اور تھا، ایک دنیا جو روشنی سے بنی ہوئی تھی، اور تبھی دروازہ، اگر دروازہ کہا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک رنگین دائرہ تھا جو فضا میں گھوم کر کھل گیا۔ اس سے لمبے قامت، خمیدہ کمر مگر پرنور چہرے والی عورت اندر آئی۔ اس کی آنکھیں نیلے ستاروں جیسی، سفید بال کسی کہانی کی شہزادی کی طرح کندھوں سے بہتے، ہاتھوں میں ایسا جس کی نوک پر ایک سنہری روشنی کا ہالہ تھا۔ میں گھبرا کر اٹھنے لگی مگر وہ مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو خوف کو پگھلائے۔ اس نے نرمی سے کہا، تو زندہ ہے یاسمین، اور شاہ کوکاف نے تجھے چنا۔ میں ساکت رہ گئی۔ شاہ کوکاف کون، کیوں، اور چننے کا کیا مطلب؟ میں نے زبان کھولنی چاہی مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ قریب آئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھ سے سرد روشنی سے بھرا لمس میرے اندر اترا۔ یوں لگا جیسے اندر کی ہر تھکن، زخم، ہر آنسو پانی کی طرح بہہ گیا ہو۔ یہ جناتی دنیا ہے بچی، یہاں وقت رک جاتا ہے، زخم مٹتے، مگر جو چنا جائے وہ عام نہیں رہتا۔ تجھے شاہ نے درخت کے نیچے دیکھا، ٹوٹی، تنہا مگر زندہ، تجھے اٹھایا، بچایا، اور اب تو ہماری امانت ہے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، جیسے ہی ان کے ہاتھ کا لمس میری ہتھیلی سے ملا، میرے قدم زمین سے بلند ہوئے، میں فضا میں تیر رہی تھی مگر خوف نہیں تھا، ایک طلسمی سکون تھا۔ ہم کمرے سے نکلے، اور کچھ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ اگر مرنے کے بعد بھی دیکھتی تو شاید جنت کو کم تصور کرتی۔ آسمانی جھروکے فضا میں معلق تھے، روشنی کی جھلک جن میں چہرے بنتے مٹتے، راہداریاں خود میرے قدموں کے آگے کھلتی گئی۔ ستون جو چاندنی کے نہیں روشنی کے بنے تھے، ہر در و دیوار، ہر شے جیسے بات کر رہی، سانس لے رہی ہو۔ یاسمین، وہ سرگوشیاں جو میری طرف آ رہی تھی، جن کے لہجے میں تعظیم مگر محبت بھی تھی۔ پھر ایک باغ فضا میں جھولتا، جہاں پتے نیچے نہیں اوپر گرے تھے، جہاں پھول روشنی پیتے تھے پانی نہیں، جہاں ہر شجر، ہر پتا مجھے اپنا جانتا۔ میں اس محل میں نہیں، جیسے خود اپنے دل میں آ گئی تھی۔ بزرگ جنی نے سفید پلیٹ فارم کی طرف اشارہ کیا جو فضا میں معلق تھا، ہم اس پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی اس کے وسط میں پہنچی، روشنیوں کا جھرمٹ ارد گرد چکرانے لگا، سبز، نیلا، سنہری، سفید، جیسے موسیقی کے سر روشنی بن گئے۔ میری سانس سے رکی، روشنی نے مجھے چھوا، میرا لباس چمکایا، بالوں میں موتی بکھیرے۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ کیا یہ قید ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرائی، جیسے سب جانتی ہوں، یہ قید نہیں، تقدیر ہے، تقدیر سے کسی کو فرار نہیں۔ تو چاہے گی تو تجھے واپس بھیجیں گے، مگر ایک بار نشان لگ گیا تو پھر تجھے خود اپنے وجود سے پیار ہوگا۔ میں خاموش رہی، روشنیوں نے چکر تیز کیا، اور پھر ایک سنہری روشنی میرے سینے پر رکی۔ وہ گرم نہیں تھی، نہ تیز، بلکہ نرم تھی، جیسے ماں کا لمس۔ وہ دھیرے میرے دل کے عین اوپر جذب ہونے لگی۔ جیسے ہی مکمل ہوئی، میرے جسم میں جھٹکا محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے مگر تکلیف کے نہیں، جیسے محرومی کا بوجھ اترا ہو۔ اور تب میرے دل میں پہلی بار اپنی دھڑکن پسند آئی، پہلی بار مجھے لگا میں قیمتی ہوں۔ بزرگ جنی نے کہا، اب تو وہ نہیں جو درخت سے نیچے گری تھی، اب تو وہ ہے جسے شاہ جنات نے اپنا کہا، چنا۔ میں ساکت کھڑی رہی، لیکن میرے اندر جیسے ایک نئی روح نے آنکھ کھولی۔ میں بھی یاسمین تھی، لیکن اس یاسمین سے بالکل مختلف جو پیچھے روتی تھی۔ اب میں اپنی کہانی کی خود گواہ تھی، اور شاید جلد ہی ملکہ بننے والی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن میری ہتھیلی پر ایسی مہندی رچے گی جس کی خوشبو صرف دنیا میں نہیں، آسمانوں تک جاتی ہو۔ وہ کوئی عام مہندی نہیں تھی، اس میں چاندی کے ذرے ملائے گئے، اور اب جب اس کا رنگ ابھرا تو ایسے لگا جیسے میرے ہاتھوں میں خود آسمان نے خواب لکھے ہوں۔ خادمہ جناتی دنیا کی سب سے حسین مخلوق تھی، جن کے بالوں میں جگمگاتے پھول خود سے کھلتے، جن کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ وہ میرے ارد گرد یوں جمع تھی جیسے میں کوئی شہزادی نہیں بلکہ ملکہ ہوں۔ کوئی میرے پاؤں دھو رہا تھا، میرے بالوں میں چاندی کی کنگھی پھیر رہا تھا، کوئی میرے نیلے یاقوت سے سجے لباس کا انتخاب کر رہا تھا۔ جو لباس میرے بدن پر پہنا دیا گیا وہ دنیا کے کسی درزی نے نہیں، روشنی کی گرکھیاں بننے والے جناتی ہنرمندوں نے تیار کیا تھا۔ نیلے، سفید اور چاندی کے شیڈز میں وہ جوڑا ایسے دھمک رہا تھا
جیسے ستارے زمین پر اترے ہوں۔ اس کے ساتھ جو زیور تھا وہ سونے یا ہیرے سے بھی قیمتی لگا، کیونکہ اس کی چمک دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ ہر قدم، ہر لمحے پر خادمائیں میری طرف جھکتی، میری طرف نگاہیں جھکائے اشارے کی منتظر۔ میں نے پہلی بار پانی کہا تو 5 الگ اقسام کے پانی لائیں، چاندنی کا پانی، سفید گلاب کا رس، چشمہ کو نور کی بوندیں اور خوشبودار نیلا پانی جس سے صرف شاہ جنات وضو کرتے۔ میرے سامنے دسترخوان لگایا جاتا تو لگتا جیسے جنت قدموں میں بچھائی گئی ہو۔ پھل جنہیں کھاتے بدن میں نور سرایت کرتا، دودھ جو زبان پر رکھو تو ماضی کی تلخیاں مٹاتا، مٹھائیاں جو نہ صرف ذائقے میں بے مثال تھی بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایک یاد، دعا، امید بندی ہوتی۔ میری خدمت میں وہ چیز جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے اندر ایک خالی پن تھا، ایک خلا جو نہ مہندی بھر رہی تھی، نہ جوڑوں کی چمک، نہ کھانوں کا ذائقہ، عزت، احترام، محبت، سب کچھ ملا، مگر وہ بے فکری، اپنی ماں کی گود، ابا کی شفقت، فاقوں میں بھی گھر کی دیواروں کی مانوس خوشبو، سب کہیں رہ گیا۔ میں ملکہ بننے جا رہی تھی مگر دل میں چھوٹی بچی اب بھی چپ کر کے کونے میں بیٹھی پرانے کپڑوں، چچی کے سڑکوں پر چھوڑ دیے الفاظ اور درخت کے نیچے کی یاد کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ قبول کروں، اس نعمت کو، مقام کو، بادشاہ کی نظر انتخاب کو، لیکن اندر کچھ مجھے بار بار کچوکے لگاتا۔ شاید یہ سب کچھ اس لیے مل رہا ہے کہ میری قسمت میں دکھ ہی دکھ تھے، یا شاید وہی خدا کی طرف سے انعام تھا جسے میں نے ان اندھیری راتوں میں سسکیوں ہوئے بیچ مانگا۔ مگر انسان کی فطرت ہے نا، جتنا بھی پالے ماضی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ایک شام جب سورج کا رنگ آسمان پر زعفرانی ہوا اور محل کے آسمانی جھروکوں سے روشنی کا سیلاب نیچے بہنے لگا، میں تنہا کھڑی تھی، ہاتھ مہندی سے سجے، جسم جوڑوں سے ڈھکا، خادمائیں فاصلے پر خاموش کھڑی، مگر میرے دل میں وہی سوال تھا، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا یہ سب میرا ہے؟ کیا میں اس جناتی دنیا کی ملکہ بننے کے لائق ہوں، یا اب بھی وہی یاسمین ہوں جسے کوئی پوچھتا نہیں، جو راتوں کو رو کر سوتی، جسے دنیا نے منحوس کہہ کر درخت کے نیچے چھوڑا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھی، خوبصورت تھی بے شک، لیکن اس میں کہیں میرے ابا کے ہاتھوں کی محنت کی خوشبو نہیں تھی، نہ امی کے پیار کا لمس۔ عزت مل گئی مگر اپنا پن ابھی بھی دور تھا۔ شاید مجھے کچھ اور سفر کرنا تھا، شاید ملکہ بننے سے پہلے مجھے خود کو اپنانا تھا۔ میری زندگی کی وہ ساحت آ گئی جس کا میں نے تصور بھی کبھی کیا تھا، نہ دعا میں مانگا، نہ خواب نہ دیکھا۔ ایک سنہری شام جناتی محل کے آسمانی جھروکوں سے چھن کر روشنی میرے کمرے میں اتر رہی تھی۔ فرش پر بچھے مخملی قالین پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے میں اپنے کمرے کے وسط پر آ کر رک گئی۔ دل عجیب گھبراہٹ اور بے قراری میں تھا، جیسے کچھ ہونے کو ہے، کچھ انوکھا، کچھ ناقابل یقین۔ اتنے میں کمرے کی فضا مہکنے لگی، کوئی خوشبو ایسی جو انسانوں کی نہیں تھی، نہ کسی پھول کی۔ یہ خوشبو جیسے روح تک اتر گئی اور میرے جسم کا ہر ذرہ بیدار ہو گیا۔ اچانک میں نے سنا ایک گہری، نرم لیکن بادشاہوں کسی روحانت والی آواز، یاسمین۔ میرا دل دھڑکا، میں نے پلٹ کر دیکھا اور وہ لمحہ جیسے صدیوں میں ایک بہار اترتا۔ میرے سامنے شاہ جنات کھڑا تھا، نہایت بلند قامت، چہرہ روشنی سے نہایا، آنکھوں میں ایسی کشش جیسے کائنات کی گہرائیاں جھانک رہی ہوں۔ لباس اس کا سفید، ہلکا سنہرا، اور سر پر تاج جیسے چاندی اور بجلی کا ملاپ۔ لیکن اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں سے انتظار کر رہا ہو۔ میں وہ ہوں، اس نے کہا، جس نے تیرے رونے کی آواز برسوں پہلے سنی۔ اس دن تو نے جب اپنے ماں باپ کی لاش کے پاس چپ چاپ بیٹھ کر، اس دن جب تو رات کے اندھیرے میں بھوکی پیاسی بستر سے دور تھی، میں تب سے جانتا ہوں تو کون ہے۔ میں شاہ جنات ہوں، وقت کا حاکم، مخلوقات پوشیدہ کا سردار، اور میں نے تجھے چنا ہے۔ میری سانسیں جیسے رک گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں حیرت اور خوف کے بیچ کھڑی تھی، مگر اس کی آواز میں جو سکون، طاقت تھی وہ مجھے پرسکون کر رہی تھی۔ یاسمین، اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا، جو کچھ تجھ پر گزرا وہ آزمائش تھی۔ ہر آنسو، زخم، ہر تنہائی، سب اس لیے تھا کہ تو نے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایک عام لڑکی نہیں، تو اس روشنی کی بیٹی ہے جس سے جنات بھی جلتے ہیں، تو وہ ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک بار پھر ماضی میں ڈوبی۔ کیا واقعی وہ سب کچھ اس کے علم میں تھا؟ کہ میں واقعی ایسے مقدر کی مالک ہوں جو بچپن سے دکھوں کی راہوں سے لے کر چلا؟ میں نے بمشکل ہمت کر کے پوچھا، تو کیا یہ سب کچھ میرے لیے تھا؟ یہ محل زندگی آسائش؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں یاسمین، یہ سب کچھ تیرے اندر چھپی روشنی کے جواب میں آیا، سب تیری آزمائش کا انعام ہے، لیکن فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکتی ہے، تیرے لیے وقت کے در کھلے، میں چاہوں تو تجھے پل بھر میں وہاں بھیج سکتا ہوں جہاں سے تو آئی۔ لیکن اس نے کچھ توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، تو چاہے تو میری ملکہ بن کر یہاں رہ سکتی ہے، میری ساتھی، ہمراز، میری حاکمہ۔ میں نے کسی انسان کو پیشکش آج تک نہیں کی، تو پہلے ہے جس کے لیے میں نے دنیا کے دروازے کھولے۔
मैं सुनकर जैसे जम गई। मैं वो यास्मीन थी जो बचपन की दुआओं में रोटी मांगती। मैं वो थी जो रातों को भूख से रोती, जो चची की गालियां सुनती, कंबल के बगैर ठठरती। और आज मेरे सामने शाह जिन्नात खड़ा था जो मुझे अपनी मलिका बनाने का कह रहा था। दिल चाहा हंसूं, रोऊं, ये ख्वाब है या कोई लोही हकीकत। मैंने आहिस्ता से नज़रें झुकाई। मुझे वक्त चाहिए, मैंने कहा। यह सब कुछ मेरे लिए बहुत है, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुस्कुराया जैसे मेरी उलझन समझ गया हो। वक्त तेरा यास्मीन, लेकिन जान ले तू जिस मुकाम पर आ गई है दुनिया की कोई लड़की ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। तू फैसला कर ले तो मुझे बुलाना, मैं तेरे करीब हूँ। वो पलटा, उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील होने लगी। कमरे की फिजा वापस खामोशी में डहल गई, मगर मेरे अंदर तूफान बर्पा हो चुका था। मेरे पास इंतखाब था, जिन्नाती दुनिया की मलिका बनने का या इंसानों की दुनिया में वापस जाकर उस ज़िंदगी को जीने का जिसने मुझे तोड़ दिया। लेकिन शायद अब मैं वो यास्मीन नहीं रही। यहाँ की ऐशो-इशरत में रहते मुझे 6-7 साल बीत चुके थे। जब मैं यहाँ आई तो बहुत मासूम, सहमी, ज़ख्मों से चूर सवालों में घिरी बच्ची थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ना ये समझ जाता कि आखिर मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। इब्तदा में मुझे ये ख्वाब लगता, एक हसीन पुरसुकून ख्वाब। वो नरम बिस्तर, महकते कमरे, तात गुजार खादमाएँ, खुशबू से भरा खाना, चांदी के बर्तन, सुनहरी सतोनों वाले हाल, झरोखों से आसमान की नीलाहट का अक्स, सब कुछ मेरी ज़िंदगी से मेल नहीं खाता। मैं हर रोज़ जागती खिड़की के पास बैठती और सोचती, क्या ये सब सच है? क्या वाकई मैं ज़िंदा हूँ? क्या वाकई मुझे वो सब मिल रहा है जिसकी ख्वाहिश मैंने कभी की नहीं? यहाँ का वक्त अजीब था, ना दिन ना रात, बस रोशनी थी जैसे चमकते साए, धुंधले सूरज, कभी हल्की मौसीकी की गूंज और कभी दीवारों से निकलती दास्तानें जो जिन्नाती दुनिया की तारीख सुनाती। मुझे यहाँ सब कुछ मिला सिवाय उस सवाल जवाब के, मैं यहाँ कब तक रहूँगी? मेरी किस्मत में क्या लिखा है? शायद जिन्नात का कभी जिक्र होता, खादिमाएं बातों में कहती कि वो बहुत बड़े बादशाह हैं, इंसाफ पसंद भी मगर सख्त गिर। मैंने उन्हें सिर्फ दूर से देखा या ख्वाबों में। उनकी आंखें मुझ पर टिक जाती और जैसे कमरे में खुशबू फैलती। 6 साल गुजरने के बाद एक दिन वो लम्हा आ गया। सुबह खादिमाओं ने मुझे जगाया। मेरे कमरे में दाखिल होते चांदी की थाली में रखा एक सुनहरी कपड़ा मेरी आंखों के सामने किया। वो मेरी बारात का जोड़ा था, रेशमी नायाब जवाहरात से मुज़य्यन, जैसे किसी परी की चादर हो। मैं साकित हो गई, मेरे लब कप कप आए। ये किसका है? खादिमा ने नज़र झुका कर कहा, मलिका यास्मीन का। आज के बाद आप शाह जिन्नात की शरीक हयात होंगी। मेरी सांस जैसे रुक गई, मगर मैं तो अभी। खादिमा मुस्कुराई, अब बालिग हो चुकी है शहजादी। शाह जिन्नात सालों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन जब आप इनकी मलिका बनेगी, उनकी हमराज, उनकी मुहाफ़िज़। मेरे हाथों से वो कपड़ा छूटते छूटते बचा। मैं आईने के सामने गई, अपना चेहरा देखा, वही आंखें, मासूमियत, मगर चेहरे पर कुछ और था, जैसे वक्त ने अपने नक्श ज़ब्त कर दिया हूँ। क्या वाकई मैं जवान हो चुकी हूँ? क्या वो दिन आ गया जिसकी कोई इत्तला नहीं थी, ना ख्वाब में देखा शादी का, ना कभी सोचा कि कोई शहज़ादा आएगा, ख़ासकर ऐसा जो इंसान ही ना हो। मेरे दिल में कई ख्याल आए। वो लम्हे याद आए जब मैं दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी थी, जब कोई साया मुझे ले जा रहा था, जब पहली बार मैंने दुनिया की रोशनी देखी। क्या वो सब मुझे यहाँ से लाने की इब्तिदा थी? क्या वो सारी तकलीफ़ें, चची के जुल्म, वालिदैन का बिछड़ जाना, तालीम का छिनना, सिर्फ इस मुकाम तक पहुँचने का रास्ता थी? शाह जिन्नात को क्या मुझ जैसी मामूली लड़की में कुछ ख़ास दिखाई दिया, या सिर्फ मैं किस्मत का खिलौना बन गई? मैंने लिबास हाथों में लिया, आंखों से लगाया और अपने दिल से एक सवाल किया, यास्मीन, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई इस मुकाम के लायक हो? क्या तुम इंसानों की दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ने को तैयार हो? मैं अब उस रास्ते के दहाने पर खड़ी थी जहाँ से वापसी नहीं थी। या तो मैं शाह जिन्नात की मलिका बनकर हमेशा के लिए उस दुनिया का हिस्सा बन जाऊँगी, या खुद को खो दूँगी। मुझे वो ऐशो अशरत एक तरह से कबूल थी, मगर दिल में हमेशा एक सवाल था कि क्या वाकई यही सब कुछ मेरी तकदीर है? मैं नहीं बोली। लिबास पहना, खादिमाओं ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उस दिन ख़ास एहतमाम के साथ मुझे सजाया गया। हमारा निकाह हुआ। मुझे उस मेहरबान शख्स का निकाह कबूल करना था जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी, और उसे मैंने अपने शरीके हयात के रूप में कबूल किया। जब शाह जिन्नात ने पहली बार मुझे मुखातिब किया और कहा, आज हमारा निकाह है, बताओ क्या चाहोगी? मैंने ठहर कर सोचा, दिल की गहराइयों से कहा, मुझे दुनियावी ऐशो-इशरत चाहिए, वही जो मेरे इन लोगों ने मुझसे छीन ली, जिन्होंने मुझे तड़पाया, मुझे बर्बाद किया।
میں چاہتی ہوں کہ ان کے سامنے ایسی زندگی بسر کروں جو انہیں دکھ دے، رنج دے، مگر میرے لیے سکون کا باعث ہو۔ میرے ان الفاظ کو سن کر شاہ جنات نے مسکرا کر کہا کہ میرے لیے یہ کچھ ناممکن نہیں۔ میرے سکون کی خاطر اس نے نہ صرف محل بلکہ اس شہر میں ایک حسین شاندار کوٹھی میرے نام کر دی جس شہر میں میری چچی چچا رہتے تھے۔ اب میں اس کوٹھی کی مالکن تھی جو ہر لحاظ سے بے مثال تھی۔ ہر کمرہ روشنیوں سے چمکتا، ہر گوشہ نکھرا، ہر چیز میری راحت کے لیے تھی۔ میرا جنزاد شوہر مہینے میں محض ایک مرتبہ آتا، مگر اس کی موجودگی کا سحر میرے دل پر گہرا تھا۔ میرے لیے 2 وفادار اور ہمدرد ملازمیں مقرر کی گئی جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اور میں اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس آزادی میں گاڑیوں کی چمک، مہنگے ترین ملبوسات، بہترین کھانے اور آرام کی تمام آسائشیں شامل تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی اور شاید یہی خوش نصیب ہونا تھا جو مجھے اندرونی سکون دیتا تھا۔ رشتہ داروں سے میری ملاقات بھی محدود اور خفیہ تھی تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ میری زندگی واقعی اتنی عیش و عشرت میں ہے۔ یہ سب سن کر کوئی اتنا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میرا شوہر اتنا مالدار اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھے اس حد تک عزت اور احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن چچی نے میری کوٹھی دیکھی تو اس کے دانتوں تلے انگلیاں دب گئی۔ اس نے کڑوی سی آواز میں کہا، یاسمین، تم کیسے اتنی امیر بن گئی ہو؟ میں نے ایک بار آنکھیں جھکائی اور بڑے سکون سے جواب دیا، اگر آپ کے اس ڈربے سے نہ نکلتی تو شاید قسمت بھی مجھ پر مہربان نہ ہوتی۔ اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنے ماضی کو معاف کر دوں گی، چچی والوں کو بھی، اور اب اپنی نئی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو جاؤں گی۔ اب میرا ماضی مجھے روک نہیں سکتا تھا، بلکہ مجھے ایک نئی راہ دکھا رہا تھا جس پر میں اعتماد سے چل رہی تھی۔ میں ان تمام یتیم بچوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن کا انتظام کر رہی تھی جہاں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے مہینے میں لاکھوں روپے خرچ کر کے سکون کی نیند سوتی ہوں۔ اور چچا چچی اتنا کچھ کما کر بھی حسد کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔